نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ ہے اور 5 دن تو گزر چکے ہیں، یعنی 25 روزے گزر چکے ہیں 5 دن یعنی آخری عشرے کے، باقی 4 اور 5 دن ہیں۔ ان 4-5 دنوں کو ہم نے قیمتی بنانا ہے اعتکاف کے جو مقاصد میں سے ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش اس میں۔ لیکن آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو رکھتا ہوں جو عمومی طور پر بہت ساری غلط فہمی کی بنیاد میں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور بلکہ 2-3 گزشتہ دنوں سے کافی سوالات بھی آ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں طریقہ بتایا جائے کہ وہ جو قضاء عمری کے جو 4 رکعت نفل ہے وہ ہم کیسے پڑھیں۔ تو اس لیے ایک تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نماز جو قضا ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرنے کے بغیر وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتی اور اپنے ذمہ سے ساقط بھی نہیں ہوتی ہے۔ احادیث کا مجموعہ بھرا پڑا ہے، تمام احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سخت احکامات فرمائے ہیں اور اس پر پابندی اور اہتمام کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 10-20 سال تک کسی ایک نماز کو چھوڑ دے اور 10-20 سال کے بعد بھی اگر اسے یاد آ جائے تو 10-20 سال کے بعد بھی اسے اس نماز کو قضا کرنا، اسے ادا کرنے سے ہی وہ اس کے ذمے سے ساقط ہوگی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جی وہ اتنی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو اور اتنی مرتبہ سورۃ قدر پڑھ لو، اتنی مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، اور 2 طریقے بتائے جاتے ہیں کہ جی 2 سلام سے 4 رکعت پڑھو یا 1 سلام سے 4 رکعت پڑھو، اور اس کو جمعہ کے آخری جمعہ میں اسے پڑھو۔ رمضان کے آخری عشرے میں پڑھنے سے سال بھر کی نمازیں جو ہے وہ معاف ہو جائیں گی جو بھی قضا ہوئی ہیں۔ یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہر حال سب سے زیادہ نمازوں کی حفاظت کی تلقین فرمائی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو قضاء عمری کا نام دے کر رمضان کے آخری عشرے اور آخری جمعہ میں 4 رکعت کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس طرح عمل کرنے سے ثواب تو نہیں ہوگا، نمازیں تو معاف نہیں ہوں گی، البتہ دین میں اپنی طرف سے گھڑ کر مسئلہ پیش کرنے اور اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کا گناہ ہوگا، جو سخت ترین دین میں زیادتی اور بدعت کا ارتکاب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر رکھنی چاہیے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ پر نظر رکھنی چاہیے کہ آپ سے کہیں بھی کسی صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے مجموعے میں کہیں بھی کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی بھی جو ہے ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے اوقات میں نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو نماز کے چھوڑنے یا نماز میں سستی میں یا نماز کو قضا کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے اور سخت وعیدیں آئی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس طرح کا بالکل بھی تصور نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کا جنہوں نے مسئلہ بنایا ہے یا جو لوگ اس طرح کے 4 رکعت رمضان کے آخری جمعے یا عشرے میں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں یا بتاتے ہیں، یا پھر اس کے حوالے سے جماعتوں کا اہتمام بعض جگہوں پر بھی سننے میں آیا کہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی غلط ہے، بلکہ یہ تو ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو جری بناتے ہو گناہ پر کہ نمازیں ترک کر دو، پورا سال نہ پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، اور رمضان کے آخری عشرے اور یا آخری جمعہ میں آپ نے 4 رکعت پڑھ لی تو آپ کی پوری وہ نمازیں
قضا جو ہے وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئی، تو یہ تو ایک نمازیں چھوڑنے پر کسی کو ہمت دلانے کے مترادف ہے، لہذا اس کا شرعاً کوئی بھی اصل اور ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین سیکھ کر اور سمجھ کر اور علماء اور اکابرین سے پوچھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔